حکومت بھی تو کوئی ایک چیز ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سزائیں بھی دے دی, مطلب جس پھرتی سے جو آپ نے بات کی کہ جس پھرتی کا مظاہرہ کیا گیا ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کے ساروں کو نکال کے سب 100% اپنے لوگ ریزرو سیٹس میں, جس طرح سے کیا کہنا چاہیے, ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی تو ہمیں ملیں گی. بھائی ایک تناسب ہوتا ہے کہ آپ کو 10 ووٹ ملیں گے تو اس کے ساتھ ایک ریزرو سیٹس ملیں گی. آپ کو 10 ووٹ ملے ہی نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی تو مجھے تو دے دینا. تو آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ابھی جو آپ نے سنایا تھا کہ شیخ وقاص لیکن اس میں کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی لیک آف پلاننگ کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. آپ بھی ظاہر ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے بھی خطاب کیا, آپ موجود بھی تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی موجود تھے, دیگر لوگ بھی, محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, اور آپ نے خود یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور فوج کا جو کردار ہے سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے دو اہم پوائنٹس ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسمبلی میں بھی چلے گئے, جو کہ بعد میں اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر ان کو پتا تھا کہ دروازے ہونے نہیں چاہیے تھے, پہلی تو بات یہ بند, تو وہ گئے کیوں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی لیک آف پلاننگ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھی؟ دیکھیں نا, یہ اس قسم کی جو کالز ہوتی ہیں یہ بڑی مشکل ہوتا ہے. اوپینین کی بات ہوتی ہے, اسمبلی میں جائیں نہ جائیں. جنرلی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی اسمبلی میں جانا چاہیے, اور اسمبلی چھوڑنا, جس 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے اس وقت بھی, اور آج بھی شاید, آج تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کہ جی آپ اسمبلی سے باہر نکل کے چلے جائیں. سو بٹ اٹس آلویز اے ڈیفیکلٹ کال, خاص طور پر آج کے ماحول میں جب اتنا بروٹ میجورٹی حاصل کر لی ہے زبردستی. دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی 17 سے 20 سیٹیں آئیں اور ووٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ 2/3 پر بیٹھے ہوئے, اور یہ بالکل 17 وہ خود بھی مانتے ہیں, ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی مانتے ہیں پرائیویٹ میں. مطلب ان کے جیتے ہی نہیں تھے, پورا پنڈی ڈویژن خالی ہو گیا تھا, اب سارے 100% ووٹ جیتے پہ. تو اب 40 دن, جس طرح آپ نے اگزامپل دی, میاں نواز شریف اگر لیو انہوں نے مانگی ہوئی ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا کس لیے مانگی ہوئی ہے. بھائی آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ حمزہ شہباز کیوں نہیں آتے ہیں؟ مطلب آپ کو لیو کبھی کا ایک وجہ ہوتی ہوئے گی نا کہ میں لیو چاہتا ہوں, بھائی کوئی اسپیشل ریزن ہوتا ہے. میاں نواز شریف مری میں بیٹھے ہوئے ہیں, حمزہ شہباز لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کرے بالکل ٹھیک ٹھاک رہے صحت کے حوالے سے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی یو ہیو بین الیکٹ تو نہیں ہوئے تھے دونوں کے دونوں, زبردستی فارم 47 کے بیسس پر آئے تھے, تو آپ کیوں نہیں ریپرزینٹ کرتے اپنے حلقے کو؟ ایک تو آپ زبردستی آئے, اوپر سے آپ اپنے حلقے کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے, سو اس پر کوئی کویسچن نہیں ہوتا. یہ پولیٹیکل باتیں. اس پہ میں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں, کارا صاحب بھی چونکہ ساتھ موجود ہیں. کارا صاحب, ہم نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو رکنیت ہے اسے ختم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے نوشین افتخار صاحبہ نے پیش بھی کر دیا تحریک کو. لیکن ہم یہی کیس, اگر چونکہ زبیر صاحب نے نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی ایگزامپل دی ہے, میں اسحاق ڈار صاحب کی ایگزامپل کوٹ کر دیتی ہوں. 4 سال نہیں تھے وہ عوام سے باہر تھے, پھر جب آتے ہیں معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, محبت بڑھ جاتی ہے, تو پھر تو جو بائیو میٹرک ہے وہ پہنچتے ساتھ ایئرپورٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو خیر ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں, کیونکہ آپ کی جماعت ایکچول میں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے بہت قربانیاں دے چکی ہے, اور آج بھی کہیں نہ کہیں آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانی دے رہے ہیں جمہوریت کے بچاؤ کے لیے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو کچھ نہیں ہو رہا وہ ہونا چاہیے. جو کچھ جمہوری قدریں ہیں وہ پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان میں مکمل طور پہ آئینی حکمرانی نہیں ہے, پاکستان کی عدالتیں پوری طرح انصاف نہیں دے رہی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کوئی مثالی نہیں ہے, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا رول بھی مثالی نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں, گیون سچویشن میں پالیٹکس کرنی ہے. آپ کو کوئی آئیڈیل حالات بنا کے نہیں دیے جاتے. دنیا کے سارے ممالک میں جہاں جہاں ڈیموکریسی آئی ہے, ہر ملک نے اپنی اپنی طرح سٹرگل کی ہے, اور اس وقت پاکستان ایک سٹرگلنگ فیز میں ہے, کافی عرصے سے ہے. جمہوریت کی گاڑی کبھی چلتی, کبھی رکتی, کبھی پیچھے بڑھتی, کبھی آگے چلتی, اور جب چل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس سے جمہوریت مستحکم نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ لوگوں کا جمہوری اداروں پہ اعتماد کمزور ہوتا گیا. یہ ساری باتیں درست ہیں,
اس میں کوئی شک نہیں ہے, جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن کیا پاکستان میں وہ جمہوریت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں؟ نہیں. ہم جس طرح کے حالات میں ہیں, ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, اس کے اندر آپ کو اور بہتر اور بہتر اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ایک ہم استعمال کرتے ہیں نا, میں بھی کرتا رہا ہوں ماضی میں, کہ جو کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی ول بیسیکلی ڈیفائن دا ڈیموکریسی. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی از مسٹ, وہ ضروری ہے, لیکن کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموکریٹک فورسز نے اس کے لیے اپنی ماضی سے سبق سیکھ کے آئندہ بہتری کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں. اگر وہ کوششیں کریں گے, اپنی غلط عادتوں کو, غلط چیزوں کو چھوڑیں گے, تب سماج کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں گی. تو بالکل پاکستان میں اس ڈیموکریسی کا, یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ اسپیکر صاحب سے انہوں نے اجازت لے لی ہوگی, انہوں نے درخواست کر دی ہوگی, خط لکھ کے اجازت لے لی ہوگی, یا انہوں نے کوئی درخواست دے دی ہوگی. اب شیخ وقاص صاحب ایک مقدمے میں مطلوب ہے, وہ آ نہیں رہے ادھر, ان کے اوپر ایک اور طرح کی قانون سے لاگو ہو گیا. تو یہ میرے لیے یا آپ کے لیے یا پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے. آئیڈیل حالات اگر نہیں ملتے تو پھر آئیڈیل حالات کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نا سیاسی جماعتوں کو. مطلب سارے ہم جانتے ہیں کہ کہاں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک جماعت کہے جی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, ہم اسے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, دوسری جماعت کہتی ہے ووٹ کو عزت دو, پھر وہ ووٹ کو عزت سے پتہ نہیں کہاں سے کہانی کہاں کی چلی جاتی ہے. تو گیون سینیریو میں آپ کو یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ کمپرومائز کریں. چلیں اسی کے ساتھ پھر میرا سوال بھی لے لیں. آپ نے چونکہ اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور گیون سینیریوز میں آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو جمہوریت کی بقا میں ایک احتجاج ہی تو ہے, کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کچھ کریں گے, وائلیٹ کریں گے لا کو, رولز کو, تو وہ بھگت لیں گے. لیکن پیشگی 400-500 لوگوں کو گرفتار کر لینا کل کے روز, پھر چھاپے مارنا گھروں میں, پھر پکڑ لینا, آپ سمجھتے ہیں یہ بھی الاؤڈ ہوتا ہے جمہوریت میں؟ پہلی گزارش تو میں نے پہلے کہا نا کہ صرف ڈیموکریٹک کنٹینیوشن کافی نہیں ہے. ہمارے ہاں جمہوریت کے اندر بہت سارے جھٹکے لگتے رہے. آج جو جماعت جمہوریت کو مستحکم کرنے اور جمہوریت کی بحالی کے دعوے کر رہی ہے, وہی جماعت جمہوریت کو اس حالت میں لانے والی تھی. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد صورتحال میں کچھ امپروومنٹ کی تھی, سبسٹینشیل نہیں تھی, کچھ امپروومنٹ ہوئی تھی, لیکن اس کو ریورس کرنے میں بھی پی ٹی آئی کا ہی رول تھا, خان صاحب کا ہی رول تھا. انہوں نے ہی سرنڈر کیا تھا 2018 کے انتخاب میں بھی, اس کے بعد بھی, اور اپنی گورننس کے دور میں بھی. اور پنجاب میں بزدار صاحب کو اور ادھر کے پی کے اندر محمود خان کو جس طرح کی گورننس کرائی تھی, اور جس طرح اپنی اہلیہ کے حکم مان کے انہوں نے کام کیے تھے, یہ سارا کچھ بربادی کا, اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی, یہ بھی انہی کے کمال تھے. لیکن اب گلے شکووں کا وقت نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں آگے بڑھنے کا سفر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے چلتے چلے جائیں. آپ کو کبھی ایک قدم پیچھے بھی لینا پڑے تو آپ 2 قدم آگے کا راستہ پیدا کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے, 2 قدم آگے تو 1 قدم پیچھے, اور کئی دفعہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جمہوری سفر آگے بڑھا ہی نہیں, بلکہ ہم اب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں یا تھوڑے پیچھے آئے ہیں. رہی بات احتجاج کی, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حق احتجاج بھی ہے, حق تقریر بھی ہے, حق اسمبلی بھی ہے. میں ذاتی طور پہ ان سارے حقوق کا پرچارک بھی ہوں, آئین پاکستان بھی کہتا ہے, لیکن میں اب اس بات کے اوپر بھی بالکل کنونسڈ ہوں کہ اسمبلیوں کے اندر ہو, اسمبلیوں کے باہر ہو, احتجاج کو ہمیں کسی دائرے میں لانا ہوگا. کل میں, یعنی میری جماعت بھی احتجاج کرتی رہی, مسلم لیگ بھی کرتی رہی, باقی بھی کرتے رہے, زبیر صاحب بھی کرتے رہے, میں بھی کرتا رہا. ہم اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی, دونوں صورتوں میں ہمارے جو احتجاج تھے وہ بھی کوئی مثالی نہیں تھے, اچھے نہیں تھے. اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں تھیں. یعنی اسمبلیوں کے اندر شور کرنا اور کاغذ پھاڑ کے پھینکنا اور اسپیکر کے ڈائس کے آگے چلے جانا, یہ ہم بھی کرتے تھے, اچھا نہیں کرتے تھے. ہمیں سمجھ لیٹ آئی ہے. آج اس کا آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ اس حد تک چلا گیا کہ اب گریبان پکڑنا اور گالی گلوچ کرنا اور کسی حد سے گزر جانا, یہ معاملہ اب کہیں روکنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح روڈ کے اوپر احتجاج کرنا حق ہے, لیکن آپ کو یہ آزادی اور آپ کا یہ حق حاصل ہے اس وقت تک جب تک آپ میرا حق نہیں روکتے, میرا حق متاثر نہیں کرتے. سو بالکل ان کو حق حاصل ہے, لیکن وہ پبلک آرڈر کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ماضی ان کا یہ ہے
لیکن اس کے باوجود ان کو احتجاج کا حق ملنا چاہیے. بالکل یہ بات درست ہے. اور ہر چیز آپ ظاہر ہے کہ ماضی کے نتیجوں پر تو نہیں نکال سکتے, ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں وہ اس بار نہیں وہ ڈیفرنٹ بات ہوتی یا ہو درست سکتی ہے, ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھی آج بھی یہی کہہ رہے جی جی. ہوں جو ماضی میں کہہ رہے تھے, اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا آج بھی کہہ رہے ہوں کہ میں بندوقیں لے کے آؤں گا اور میں دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے, یہ کر دوں گا, تو یہ ماضی میں کرتے رہے تو گورنمنٹ کو ایک جواز تو فراہم کر رہے ہیں نا آپ خود ہی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو احتجاج کا حق ہے, پیسفل ہونا چاہیے, اور اس کے کوئی ضابطے صحیح بہرحال. یعنی آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کا حق جمہوریت میں ہونا چاہیے,